اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے اس کا ایک دوسرا معنی لیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو بلند کرنا یعنی مسجدوں کو آباد کرنا۔ بلند کرنے کا مطلب اس کے رتبے کو بڑھانا، اس کے درجے کو بڑھانا، اس کا احترام اپنے دلوں میں پیدا کرنا، مسجدوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، مسجد کو گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، برائیوں سے پاک کرنا۔ یہ بھی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کا ایک مطلب مفسرین نے لکھا ہے، اور اس پر بھی فضیلتیں بیان ہوئی ہے حدیثوں میں بھی، جیسا کہ مسجد کی تعمیر پر جنت کی خوشخبری سنائی کہ جو شخص اللہ کے گھر کو دنیا میں بنائے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اسی طرح کی فضیلت مسجدوں کو گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو آدمی مسجد کو گندگیوں سے اور ناپاکیوں سے پاک کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، اور آخرت کا گھر جنت ہے۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی پر بھی فضیلت ہے۔ بعض علماء نے فرمایا مسجد میں سے ایک تنکا، ایک چھوٹا سا کچرا اٹھا کر باہر پھینک دینا یہ صدقے کا ثواب۔ تو مسجد کی تعظیم کرنا، برائیوں سے پاک رکھنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تمام اہل بستی کی ذمہ داری ہے۔ جس مسجد سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے محلے کی مسجد، اس مسجد کی ضروریات کا پورا کرنا، اس مسجد کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری پورے محلے والوں کی ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک انتظامی امور کے پیش نظر مسجد کا کوئی ایک خادم متعین کر دیا جاتا ہے تاکہ انتظام صحیح طور پر چلے، لوگ ایک دوسروں پر ٹالنے کی وجہ سے کہیں مسجد کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے، اس لیے مسجد کا ایک خادم متعین کیا جاتا ہے۔ مسجد کا خادم طے کرنا، بھنڈاری کا طے کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب ساری مسجد کی ذمہ داری کعبہ جوزی کے ذمے ہیں اور ہمارے لیے مسجد کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ایک نظام چلا، ایک خادم کی وجہ سے مسجد کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہے، یہ سارے کام سنبھال رہا ہے، تو وہ ہماری ذمہ داریوں کو اس نے اپنے سر لیا ہوا ہے، تو اس کا تو ہم پر احسان ہے، تو ہمیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے کہ ہم اگر نہ پہنچ سکے تو تم پہنچ کر مسجد کی ذمہ داریوں کو پورا کر دیتے، تو اس مسجد کے خادم کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہماری ذمہ داری ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے مسجد کا کوئی خادم طے کر لیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھا کر باہر نہیں پھینکیں گے۔ اگر مسجد میں کوئی ایک چھوٹا سا کچرا نظر آ گیا، یا وضو خانہ صاف نظر نہیں آیا، یا استنجا خانے میں کہیں گندگی نظر آ گئی تو مسجد میں شور مچانا، لڑائی جھگڑے کرنا یہ ہرگز اسلامی تہذیب کے موافق نہیں۔ یہ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم بھی صفائی ستھرائی رکھیں۔ ہاں، جو کام ایسے ہیں جن میں ہمارے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے انتظام میں خلل پڑتا ہے تو وہاں ہم ہاتھ نہ ڈالیں، مسجد کا جو خادم متعین ہے اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہہ دیں۔ پانی کی ذمہ داری، صفائی کی ذمہ داری، تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جہاں ہر آدمی اپنی طور سے کام کرنے لگے گا تو وہ انتظام میں خلل پڑتا ہے، تو وہاں مسجد کا جو خادم طے کیا ہوا ہے اس کو ادب کے ساتھ کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے۔